السلام علیکم دوستو، ایمس اکیڈمی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم پڑھیں گے مومن کی غزل گوئی۔ حکیم مومن خواہ مومن ان باکمال شاعروں میں ہے جن کی خدمات کو اردو دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اردو غزل کی تاریخ جن شاعروں سے روشن ہے ان میں مومن کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ مومن ذوق کے ہمسر تھے، یعنی جس زمانے میں ذوق تھے اسی زمانے میں مومن بھی تھے، دونوں ہمسر تھے۔ لیکن غزل گوئی میں ان کا رنگ ذوق سے بالکل الگ ہے۔ غالب بھی اسی زمانے میں تھے مگر مومن کے بہت بعد تک زندہ رہے۔ گرچہ مومن اور غالب دونوں نے شاعری کی داخلی پہلو پر نسبت رکھی ہے، لیکن ان دونوں کی شاعری کا مذاق جداگانہ ہے۔ مومن کی غزل سرائی دہلی کی طرز کی پروردہ ہے۔ ان کی غزلیں ایک ہی رنگ میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ان کی غزلیں واردات قلب اور ذہنی احساسات سے معمور ہیں۔ مومن کی شخصیت، شاعری اور اسلوب میں ایک خاص طرح کی آن بان اور ایک خاص طرح کا انداز دلبری ہے۔ سر سید نے مومن کے متعلق کہا ہے کہ مومن کے کلام میں شیرینی زبان، حافظ اور رنگ سخن سعدی اور متانت تراکیب انوری اور نشست الفاظ خاقانی اور تازگی معنی کمال الدین اصفہانی پائی جاتی ہے۔ نازک خیالی اور بلند پروازی اور مضمون آفرینی کی بھی مداح ہے۔ یعنی یہ قول کن کا ہے؟ مومن خواہ مومن کا بارے میں یہ قول سر سید احمد خان نے دیا۔ آگے دیکھتے ہیں، مومن کے کمالات کی اصلی جولان گاہ غزل ہے۔ غزل کا طرا امتیاز یہ ہے کہ مضامین پردے میں ادا کیے جائیں اور پوری بات صرف دو مصرعوں میں ہی کہی جائے۔ مومن کو اس فن میں کمال حاصل ہے۔ یعنی غزل میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ غزل میں شاعر دو ہی مصرعوں میں اپنی مکمل بات کرتا ہے۔ یعنی غزل کا ایک شعر دو مصرعوں پہ مشتمل ہوتا ہے اور انہی دو مصرعوں میں شاعر کو اپنی پوری بات کو کہنا پڑتا ہے۔ دیکھتے ہیں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ بہت ہی مشہور کلام ہے یہ مومن خواہ مومن کا۔ اس شعر کے متعلق عام رائے ہے کہ مومن کے کلیات میں ایک نایاب موتی کی حیثیت رکھتا ہے۔ غالب جیسے باکمال شاعر نے اس شعر سے متعلق کہا تھا کہ اگر مومن اس شعر کو میرے نام سے منسوب کر دیں تو میں ان کے نام اپنا پورا دیوان کرنے کو تیار ہوں۔ یہ اکثر امتحان میں پوچھے جاتے ہیں کہ کس نے کہا تھا کہ اس شعر کے بارے میں تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اس کے متعلق کس نے کہا تھا کہ اگر مومن خواہ مومن مجھ کو یہ شعر دے دے تو میں اس کے بدلے میں اپنا پورا دیوان دے دوں؟ تو جواب کیا ہو جائے گا؟ غالب نے یہ کہا تھا۔ مومن کے متعلق حضرت ضیاء بدایونی لکھتے ہیں، نفس غزل میں مومن اپنے تمام ہم عصروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ مومن نہ فلسفی اور نہ ہی مبلغ اخلاق، اپنی غزل میں وہ صرف ایک شاعر اور آرٹسٹ کی طرح نظر آتے ہیں۔ ان کی انفرادیت ان کے تخیل کی رنگینی اور ان کے جذبات و احساسات کی رعنائی کی وجہ سے ہے۔ مومن بخوبی جانتے تھے کہ یہ غزل ایک داخلی صنف سخن ہے۔ یاد رکھیے، یہ غزل کیا ہے؟ ایک داخلی صنف سخن ہے، یعنی جو دل پہ بیتی ہے اس کو شاعر بیان کرتے ہیں، جس کی بنیاد تخیل اور جذبہ کی امتزاج پر ہے، اور شعر میں محض تخیل کی کار فرمائی ہے اور جذبہ کی کار فرمائی نہیں تو وہ شعر نہیں بلکہ صرف موزونی طبع کا مظاہرہ ہے۔ یعنی شعر میں کیا تخیل بھی ہونا چاہیے اور جذبات بھی ہونے چاہیے، تب وہ کیا ہے؟ تب اس کو ہم شعر کہتے ہیں، نہیں تو پھر کیا وہ موزونی طبع کا مظاہرہ ہے۔ مومن کی غزل کی خصوصیات داخلی یا درو بینی ہے، یعنی داخلی بھی ہے، داخلی ہے یا درو بینی ہے۔ داخلیت ان پہ اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ ان کے قصائد اور مثنویات میں بھی دراصل خارجی شاعری کے لیے واضح ہوئے ہیں، داخلی رنگ میں رنگے ہوئے نظر آئے ہیں۔
مومن کی شاعری کا محور جذبہ رشک اور ذکر غیر ہے، یعنی رقیب اور رقابت کا ذکر خوب ہوتا ہے۔ یعنی مومن کے غزلوں میں کیا ہے، رقیب کا بھی ہے۔ رقیب کسے کہتے ہیں؟ رقیب سے مراد کیا ہے کہ ایک محبوب ہے، اس کو 2 چاہنے والے یا 3 چاہنے والے جب ہو جاتے ہیں تو 2 لوگ آپس میں کیا بن جاتے ہیں، رقیب بن جاتے ہیں۔ غیر کے ہمراہ وہ آتا ہے غیر کے ہمراہ وہ آتا ہے، میں حیران ہوں کس کے استقبال کو جی تن سے میرا جائے۔ دیگر شعراء کی طرح مومن نے دنیا کے تمام مضامین کو اپنی شاعری کا موضوع بنانے کے بجائے صرف غزل کے مفہوم کو اپنی غزل کے دائرے میں محدود کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں رنگ تغزل کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے، مگر شاعرانہ سے کام لینا مومن کا خاص شیوا رہا ہے۔ مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی، آخر تو دشمن ہے اثر کو دعا کے ساتھ۔ مومن کا معشوق صنف نازک ہے، وہ پردہ نشیں بھی ہیں، ان کو عاشقانہ زندگی میں صنف نازک سے بھی سابقہ بھی پڑا ہے، چنانچہ ان کی عاشقانہ شاعری میں ان کے ترانوں کی گونج مسلسل سنائی دیتی ہے۔ ان کی غزلوں میں پردہ نشیں کا تذکرہ جس کثرت سے آیا ہے، دوسرے شعراء کے یہاں نہیں ملتا ہے۔ چاک پردے سے یہ غمزے ہیں تو اے پردہ نشیں، ایک میں کیا کہ سبھی چاک گریباں ہوں گے۔ ڈاکٹر یوسف حسین خاں مومن کے بارے میں لکھتے ہیں، مومن خاں مومن نے عشقیہ مضامین کے اسالیب بیان میں جو نزاکت اور لطافت پیدا کی ہے وہ انہی کا حصہ تھا۔ انہوں نے اپنی غزلوں کو مجازی عشق کے اظہار کا ذریعہ بنایا اور اس کے حدود سے آگے بڑھنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ مومن نے اپنی غزلوں میں عشق کی کیفیتوں، حسن کی اداؤں اور اس میدان کے تمام تجربوں کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ذوق وجد میں آ جاتا ہے۔ وہ کنائے اور استعارے کے بادشاہ ہیں۔ اردو زبان کے اعلیٰ اور دل نشیں تغزل کے نمونے ان کے کلام میں ملتے ہیں۔ ایک امر غور طلب یہ ہے کہ مومن کا عشق باوجود مادی ہونے کے اس درجہ بلند ہے کہ وہ اپنی ہر ناکامی کا شکار خود ہی بننا پسند کرتے ہیں۔ وہ کبھی اپنے محبوب سے ایسی بات کرنا نہیں چاہتے جو شان عاشقی کے شان نہ ہو۔ ہجر ہی کو بات لیجیے، دوسرے تمام شعراء ایسے موقعوں پہ تڑپتے ہیں اور شکایتیں کرتے ہیں، مگر مومن کا نقطہ نظر ملاحظہ کیجیے۔ تانا پڑے خلل کہیں آپ کے خواب ناز میں، ہم نہیں چاہتے ہیں کمی اپنے شب دراز میں۔ کبھی کبھی تو ان کے نزدیک وصل اور فراق کا ایک ہی نتیجہ نظر آتا ہے۔ یہ شعر دیکھیے کچھ ایسا ہی تاثر پیش کرتا ہے۔ جب ہو چکا یقین کہ نہیں طاقت وصال، دم میں ہمارے وہ ستم ایجاد آ گیا۔ ندرت خیال اور مضمون آفرینی کی خوبصورت مثال دیکھیے۔ وہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ محفل میں جس طرح سب طرف دیکھتے ہو میری طرف بھی دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ مجھے نہ دیکھنے میں کوئی راز ہے۔ غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزۂ غماز دیکھنا۔ بہت ہی مشہور شعر ہے یہ۔ مومن کی غزلوں میں جو سادگی، صفائی، حلاوت اور تسلسل ہے وہ کیف و مستی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ان کی ایک مشہور غزل کے 2 اشعار دیکھیے۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی وعدہ یعنی نبھا کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کافی مشہور شعر ہے یہ سب۔ مگر سب کچھ ہوتے ہوئے قنوطیت کا رنگ بھی کہیں کہیں مل جاتا ہے۔ چھٹ کر کہاں عاصر محبت کی زندگی، ناسے یہ بند غم نہیں قید حیات ہے۔ خمریات کو بھی مومن نے برتنے کی کوشش کی ہے۔ بھلا کیا اعتبار اے مومن ایسی پارسائی کا کہ بے خود ہو گئے تم دیکھ کر تصویر شیشہ کی۔ جلتا ہوں ہجر شاید و یاد شراب میں، شوق شراب نے مجھے ڈالا عذاب میں۔ نزاکت خیال اور نازک خیال مومن کی خاص وصف ہے۔
اس کے بیان کے لیے وہ بالکل نیا پیرایا اختیار کرتے ہیں۔ نزاکت خیال سے متعلق حالی نے کہا ہے کہ مومن خاں اس خصوصیت میں مرزا سے بھی شفقت لے گئے ہیں۔ گل رانا کے مصنف عبدالحی فرماتے ہیں کہ مومن نے جس قدر اسالیب بیان میں نزاکت و لطافت پیدا کر دی ہے، وہ ان کی ذہانت اور جولانی کا تماشا گاہ ہے۔ انداز بیاں کہیں کیفیت سے خالی نہیں۔ نزاکت خیال سے یہ متعلق یہ شعر ملاحظہ کیجیے۔ ہے جلوہ ریز نور نظر گرد راہ میں، آنکھیں ہیں کس کی فش تیری جلوہ گاہ میں۔ مومن کے کلام میں سادگی میں پرکاری ملتی ہے اور تشبیہوں کا استعمال بہت خوبصورت انداز میں ہوتا ہے۔ جہاں وہ سلاست اور سادگی پر آتے ہیں، وہی ان کی استادانہ شان نمایاں ہو جاتی ہے۔ مومن نے اپنی غزلوں میں جہاں سادگی سے کام لیا ہے، وہیں تشبیہات کی ندرت میں بھی دامن دل کھینچتی ہے، جدت تراکیب بھی ملتی ہے۔ آتش آہ بے اثر سے میری آسماں گلشن خلیل ہوا، گر وہاں بھی یہ خاموشی اثر افغاں ہوگا، حشر میں کون میرے حال کا پرساں ہوگا۔ مگر کسی بھی فنکار کے یہاں صرف خوبیاں ہی نہیں ہوتی، مومن کی شاعری میں بھی نقائص ہیں۔ کبھی کبھی وہ پرواز تخیل اور اسلوب کی جدت میں حد سے آگے چلے جاتے ہیں، ان کے یہاں بندش کی تاکید بھی ملتی ہے۔ کبھی کبھی ثقیل اور نامانوس تراکیب کے استعمال سے بحر اور زمین کو بوجھل بنا دیتے ہیں۔ ان سب کے باوجود ان کی عظمت اور ان کے فن پر آنچ نہیں آتی۔ وہ اردو شاعری خصوصاً غزل گوئی کے لیے ہمیشہ یاد کیے جاتے رہیں گے۔ شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔